مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم پاکماں کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 16واں عام اتوار منا رہے ہیں۔ آج کی تلاوتوں کا مرکزی نقطہ، مرکزی خیال، نچوڑ اور موضوع نیک چوپان اور اچھا چرواہا ہے۔ اچھا چرواہا اپنی امت کو، اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو نیکی کی شاہراہ پر گامزن کرتا ہے اور کلام کے ذریعے نایاب مشورہ جات سے ہمکنار کرتا ہے۔ وہ ہماری حفاظت کے لیے دن رات ایک کرتا ہے۔ وہ کھوئی ہوئی کو ڈھونڈنے نکلتا ہے اور اسے پا کر خوشی اور شادمانی کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے ہمارے ناموں کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے۔ وہ ہمیں کلام کا تحفہ بخشتا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں اور اپنی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی محبت کو انسانوں پر عیاں کریں۔ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم دوسروں کی فکر کریں، دوسروں کا احساس کریں، دوسروں کا خیال کریں۔ چرواہا کا پیشہ کلام اقدس کی روح سے ایک قدیم پیشہ ہے۔ دریائے اردن کے مشرق میں سطح مرتفع کا بیشتر علاقہ مواشی پالنے کے لیے نہایت موزوں تھا۔ چرواہے سال بھر کھلی فضا میں، کھلی ہوا میں دیہات اور شہروں سے دور نکل جاتے تھے تاکہ اپنے جانور چرائیں، دودھ اور جنگلی پھلوں پر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ بائبل مقدس میں یہ پیشہ انبیاء کرام کا بھی پیشہ تھا، چونکہ چرواہے کا پیشہ خاص طور پر بھیڑ اور بکریاں پالنے والوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ چرواہے کے لیے لفظ گڈریا کی اصطلاح بھی استعمال کی گئی ہے۔ چرواہے میدانوں میں بھیڑوں کی حفاظت کرتے اور ان کو جنگلی جانوروں سے بچاتے تھے۔ چرواہوں کے پاس خاص قسم کے ہتھیار ہوتے تھے جو کہ قدرے ہلکے ہوتے تھے، یعنی آسا، لاٹھی، تیل سے بھرا ہوا سینگ، فلاخن اور تھیلا۔ یہودا کے پہاڑوں میں چند محفوظ اور نہایت کشادہ چراگاہیں تھی جہاں بھیڑیں چر سکتی تھی اور ان کی رکھوالی اور نگہبانی کی بھی ضرورت زیادہ نہ پڑتی تھی۔ چرواہے بھیڑوں کو ہمیشہ اچھی چراگاہ ڈھونڈ کر دیتے تھے اور ان کو ساکن پانیوں کی طرف لے کر جاتے تھے، اور بائبل کے جن حصوں میں چرواہے کا ذکر ہے وہ ہمارے منجی کی واضح تصویر کشی کرتا ہے کہ یسوع اچھا چرواہا ہے۔ اچھی چرواہے کے سارے اوصاف یسوع مسیح کی ذات اقدس میں نمایاں ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں عزیز مومنین، خدا اسرائیل قوم کے ایسے چرواہوں پر افسوس کرتا ہے جو اپنے فرض سے دور ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے چوپان ہونے کا فرض ادا نہیں کیا۔ وہ خداوند کے گلہ کی بھیڑیں یعنی خدا کی امت پراگندہ ہو گئی ہے۔ خداوند ایسے چرواہوں کی لاپرواہی، بے فکری اور خود غرضی سے ان کو تنبیہ کرتا ہے۔ خداوند اپنی امت کے لیے فکر مند ہوتا ہے کیونکہ خداوند فکر کرنے والا باپ ہے۔ خداوند ایسے چرواہوں پر افسوس کرتا ہے جو صرف اپنی فکر کرتے ہیں، جو صرف اپنی ذات کا خیال رکھتے ہیں اور جن کو دوسروں کا احساس نہیں اور دوسروں کی فکر سے قاصر رہتے ہیں۔ حزقیال نبی اس کے 34ویں باب میں مرقوم ہے، اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں خداوند خدا اچھے چرواہے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرنے والا ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، دانش مند ہوگا، معافی کا درس دینے والا ہوگا، صلح کے بندھن میں پہل کرنے والا ہوگا، دوسروں میں محبت بانٹنے والا ہوگا، غصے پر قابو پانے والا ہوگا اور صبر کو
فروغ دینے والا ہوگا، انقلابی سوچ سے حکمت کی باتیں عام کرنے والا ہوگا، اور وہ بھیڑوں کو نام بنام جاننے والا ہوگا، اور وہ صداقت کی بات کرنے والا ہوگا۔ ایسے اچھے چرواہے کا حزقیل نبی تذکرہ فرماتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں خدا انسان کو بار بار پاس بلاتا، اور انسان بار بار نافرمانی کرتے ہیں اور اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت، دوسرا اقتباس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں نیا عہد جو صلیب پر خون بہانے سے باندھا گیا، دوسری تلاوت میں ہمیں بدی سے دوری اور نیکی کی دعوت دی گئی ہے کہ ہم دور بھاگے بدی سے، پرانی زندگی کو ترک کریں اور ہم اچھی زندگی کا آغاز کریں، جس میں طہارت ہے، جس میں پاکیزگی ہے، جس میں احساس ہے، جس میں دوسروں کا خیال ہے، جس میں دوسروں کے لیے قبولیت ہے، اور جس میں دوسروں کے لیے درد ہے۔ اور طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ہم خدا کے ساتھ پیوستہ رہیں۔ جو خدا کے ساتھ پیوستہ رہتا ہے، جو خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس میں سے، اس کی شخصیت سے، اس کے کردار سے، اس کے رویے سے خدا کی بادشاہت نظر آتی ہے، اچھے چرواہے کی خوبیاں نظر آتی ہے۔ یسوع میں نئی مخلوق بنیں گے کیونکہ اچھے چرواہے نے ہماری سنجات کے منصوبے کو مکمل کیا ہے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ جب ہم یسوع کی محبت میں بڑھتے ہیں تو کلام کی سچائی کے دعوے دار بنتے ہیں، پیار کی خدمت میں خود کو کامیاب کرواتے، کلیسیا کی درپیش مشکلات میں حصہ دار بنتے ہیں، مسیح کی محبت کا نذرانہ ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ہم نئے عہد نامے میں یسوع کے ساتھ پیوستہ ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کی انجیل مقدس میں خدا کی کہی گئی وہ بات اور نیک چپان کا وہ وعدہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح میں پورا ہوتے دیکھتے ہیں۔ مقدس مرکز کے مطابق یسوع نے جب لوگوں کے بڑے ہجوم کو دیکھا تو وہ دکھی ہوا، اسے ہجوم پر ترس آیا۔ ترس وہ کھاتا ہے جس کے دل میں درد ہوتا ہے، ترس وہ کھاتا ہے جس کے دل میں دوسرے کا احساس ہوتا ہے، ترس وہ کھاتا ہے جو دوسرے کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ ان بیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، جن کا کوئی رہنما نہ ہو، جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ یاد رکھیے، وہ چرواہا نہیں جو اپنی بیڑوں کو مصیبت میں تنہا چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اچھا چرواہا ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت اپنی بیڑوں کے ساتھ رہتا ہے، بیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگہبانی کرتا ہے، اور ان کے لیے ہر قسم کا خطرہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی بیڑوں کے لیے جان تک قربان کرتا ہے، کیونکہ وہ اچھا چرواہا ہے، وہ فصلی چرواہا نہیں ہے، وہ اچھا چرواہا ہے، وہ فرضی چرواہا نہیں ہے، وہ عام چرواہا نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں تڑپ ہے، اس کے دل میں درد ہے، اس کے دل میں خیال ہے، اور وہ اپنی بھیڑ کو پیار کرتا ہے، اور پیار میں بھیڑ کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ آگے بڑھتا ہے، اسے خطرات سے بچاتا ہے اور اپنی بھیڑ کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ وہ غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہے، ان کی ضروریات زندگی سے اس سے گہری دلچسپی ہے، اور وہ ان کا احساس کرتا ہے۔ دور حاضر کے مطابق خود کو ڈالنا، اتحاد کا پیغام دینا اور خداوند کی وفاداری میں آگے بڑھنے کا درس دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے خداوند یسوع نے مکمل طور پر چرواہے کا کردار نبھایا ہے، وہ بھاگا نہیں ہے، وہ ساتھ رہا ہے، اس نے مقابلہ کیا ہے، اور شروع سے چرواہا جو ہے وہ ساتھ چلتا ہے۔ اس لیے خدا کو چرواہے پسند ہیں، کیونکہ وہ پوری لگن، جاں فشانی سے اپنے گلے کی نگہداشت کرتے ہیں، نہ صرف کھانے پینے کے معاملے میں بلکہ بیڑوں کے لیے ہر قسم کا خیال رکھتے ہیں، مشکل میں ان کے لیے
محافظ بنتے ہیں۔ خداوند نے چرواہوں کی محنت، چرواہوں کی لگن اور بیڑوں کے ساتھ محبت کو دیکھتے ہوئے انہیں نبی ہونے کے لیے بلایا کہ جو بیڑوں کے ساتھ اپنی محبت رکھتے ہیں وہ ضرور کلیسیا کے ساتھ بھی محبت رکھیں گے۔ عزیز مومنین، حضرت ابراہیم سے لے کر موسیٰ تک اور داؤد جیسے چرواہوں کا بائبل مقدس میں تذکرہ ملتا ہے۔ زبور 23 میں خدا کو اچھے چرواہے سے تشبیہ دی گئی ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ پھر ہمارے نجات دہندہ نے بھی اپنے لیے اسی اصطلاح کا استعمال کیا۔ آج کی انجیل مقدس کی روشنی میں خداوند یسوع مسیح کو ہجوم پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور پھر اس کے کامل چرواہا ہوتے ہوئے بہت کم غذا ہونے کے باوجود انہیں کھانا کھلایا، کیونکہ ایک اچھا چرواہا ہوتے ہوئے اسے ان کی فکر تھی۔ اسی طرح وہ ہمارا چرواہا بن کر اس منشور کو چنتا ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسح کیا تاکہ میں مسکینوں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ قیدیوں کو رہائی دوں، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ اندھوں کو بینائی دوں، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ میں کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں۔ وہ نیک، دیانتدار، ایماندار چرواہا ہوتے ہوئے اپنی بیڑوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہمیں دوسروں کے لیے فکر مند ہونے اور دوسروں کا خیال رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ ہمیں فقیوں اور فریسیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی مانند بلاتا ہے۔ وہ ہمیں دکھی انسانیت کی مدد کرنے اور بیماروں کی عیادت کے لیے آگے بڑھنے کا فضل عطا کرتا ہے۔ وہ دشمن کی بری نظروں سے مجھے اور آپ کو بچاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمارا خیال کرتا ہے۔ وہ چرواہا بن کر عملی اقدامات کو سراتا اور ہمیں محبت کی ڈوری میں باندھ کر رکھتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آئیے ہم جو بپتسمہ یافتہ مسیحی ہیں اور وہ لوگ جو خدمت اور رسالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں اچھا چرواہا بن کر اپنی خدمت کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہوں؟ کیا میں کلیسیا میں اچھے چرواہے کا کردار ادا کرتا ہوں؟ کیا میں اپنی بیڑوں کی فکر کرتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کا احساس اور خیال کرتا ہوں؟ اگر کرتا ہوں تو خدا ہمیں زیادہ برکت دے۔ اگر ہم کسی بھی وجہ سے کمزوری میں ہیں تو آئیے ہم خدا سے مدد چاہیں، خدا سے فضل چاہیں کہ وہ خدا ہمیں اچھا چرواہا بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یسوع ہمارا آئیڈیل ہو جس کے نقش قدم پر چل کر ہم روحوں کی نجات کے لیے اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آپ سب کو اچھے چرواہے کا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔